سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذي امرنا بأداء الأمانات إلى أهلها، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول الله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ ناظرین کرام، ہم ایک دفعہ پھر آپ کو اسلام کیا کہتا ہے اس کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ پروگرام جب شروع کیا، بہت سارے حضرات سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہی، اور ہم اسی ڈگر پر آگے چل رہے ہیں۔ آج چونکہ اسلام صرف اعتقادات کا نام نہیں ہے اور نہ صرف عبادات کا نام ہے، بلکہ اسلام جیسا کہ اعتقادات کا نام ہے، اسی طرح اس میں عبادات ہیں، اسی طرح معاملات کے بارے میں بھی اس میں تفصیل موجود ہے، اور اسی طرح اخلاقیات کے بارے میں بھی مفصل بیان قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ کس طرح ہم یہ معلومات، اسلامی معلومات ہم آپ تک پہنچائیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے معزز مہمان مولانا مفتی خالد محمود صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آج ان کی خدمت میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ ناظرین کے سامنے معاملات کے ایک باب میں سے امانت کے باب کو لے کر ذرا تھوڑی سی امانت کیا ہوتی ہے، اسلام میں امانت کا کیا حکم ہے، اور امانت کن کن چیزوں میں واقع ہوتی ہے، اس بارے میں ہم اپنے معزز مہمان مولانا مفتی خالد محمود صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ جناب مولانا مفتی خالد محمود صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسول، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز اور محترم ناظرین، سامعین و سامعات، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اقرا ٹی وی والوں کا مشکور ہوں، اور ہمارے محترم فاضل عالم دین حافظ اکرام الحق ربانی کا
کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر فرماؤں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. آج کا جو ہمارا عنوان ہے امانت و دیانت، اخلاقیات، ایک لمبا وسیع موضوع ہے. ہمارا مذہب دین اسلام معاملات کا، اخلاق کے برتاؤ کا، انسانی سلوک کا دین ہے. اس مذہب میں یعنی مذہب اسلام کے اندر صرف پوجا پاٹ، صرف بندگی اور عبادت ہی نہیں بتائی گئی، بلکہ اس مذہب میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تمہارا برتاؤ انسانوں کے ساتھ کیسا ہے، تمہارا معاملہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہے، تمہارا حسن سلوک انسانوں کے ساتھ کیسا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس کے اندر ایک خاتون ہے جو عبادتیں تو بہت کرتی ہے، تلاوت بہت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں، جس کی وجہ سے اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض، اس کے ماں باپ اس سے ناراض، اڑوس پڑوس والے اس سے ناراض. اور ایک دوسری عورت ہے، دوسری خاتون ہے جو اپنے فرائض ادا کرتی ہے، واجبی سی عبادت کرتی ہے، لیکن بہت اچھے اخلاق والی ہے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے راضی، اس کے والدین اس کے ساتھ راضی، اس کے محلے والے اس کے ساتھ راضی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آخرت کے اندر ان دونوں کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عبادت تو بہت کرتی ہے، جو خاتون تسبیحات تو بہت کرتی ہے، تلاوت کرتی ہے، لیکن اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں بھی داخل ہوگی. اور جو خاتون اپنی واجبی، اپنی فرائض پورے کرتی ہے، وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگی. جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تمہارا انسانوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، برابر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے. تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اہمیت دین اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر برتاؤ کی ہے، اخلاق کے، معاملات کی. اب اخلاق بھی انسانی برتاؤ کا نام ہے اور معاملات بھی انسانی برتاؤ کا نام ہے، لیکن ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. ہیں دونوں، اخلاق بھی انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور معاملات جو ہیں اس کا بھی انسانوں کے ساتھ تعلق اور برتاؤ ہے، لیکن تھوڑا سا باریک سا فرق ہے کہ وہ انسانی برتاؤ
وہ معاملہ جس کو کسی عدالت کے اندر، کسی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکے، وہ معاملات میں سے ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک انسان نے شادی کی، اب وہ اپنی بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا، اب وہ خاتون نان نفقہ کے لیے اس کو عدالت کے اندر چیلنج کر سکتی ہے، کورٹ کے اندر لے جا سکتی ہے۔ کسی نے کسی سے کوئی چیز خریدی یا قرض لیا، اب یہ اس کو واپس نہیں کر رہا، تو وہ شخص جس نے قرض لیا ہے اس کو کورٹ کے اندر لے جا سکتا ہے۔ لیکن بعض برتاؤ اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر نہیں لے جا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر گئے، کھانے کا وقت تھا، وہ شخص کھانا کھا رہا ہے، اس نے آپ کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا بھی نہیں کہ کون آیا، مہمان آیا۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ آنے والے کو کھانے کا پوچھا نہیں، خود کھانا کھا رہا ہے اور کھانے کا وقت ہے، لیکن آپ اس کو کسی کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے۔ صاحب عدالت وقت اس کو سزا دے، اس لیے اس کو ایک نیا جرم کیا، اس کو آپ کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو معاملات اس برتاؤ کو کہتے ہیں جس کو کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکے، اور اخلاق اس انسانی برتاؤ کا نام ہے جس کو عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اخلاق یہ دین اسلام کی، حسن سلوک یہ مذہب دین کی جان ہے، اور اس کے اندر جو روح کا درجہ رکھتی ہے وہ امانت اور دیانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اندر، مسلمانوں میں نماز باقی ہوگی، نماز پڑھتے رہیں گے، لیکن ان کے دلوں سے امانت نکل جائے گی۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ رات کو سوئیں گے، صبح کو جب اٹھیں گے تو ان کے دلوں سے امانت اس طریقے سے غائب ہو جائے گی جس طریقے سے انگوٹھی سے نگینہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو معاملات اور اخلاق یہ دین کی جان ہے، اور امانت و دیانت یہ دین کی روح ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو امانت و دیانت کے بارے میں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے امین۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ تشریف لائے دنیا کے اندر، انہوں نے فرمایا انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر نے جب دنیا کے اندر تشریف لائے، آ کر کے یہ اعلان کیا کہ میں عالم غیب سے خدا کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں پیغمبر اور رسول ہوں، اگر ان سے کوئی پوچھے، سوال کرے، صاحب آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کے نائب، اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول ہیں، ہم کیسے پہچانیں کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں؟ کون سی نشانی اور علامت جو ہو جس سے ہم پہچانیں؟ تو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا انی لکم رسول امین، آپ ہم سے برتاؤ کر کے دیکھو تو آپ ہم کو امانت اور دیانت ہمارے اندر پائیں گے، ہمارا قول سچا، ہمارا گفتار سچی۔ تو نبی کی سب سے پہلی نشانی اور علامت یہ ہے
کہ جب